آپ نیوز کے پروگرام ملاقات میں آپ کو خوش آمدید. خالد مجید کا سلام قبول کیجیے. اس پروگرام میں ہمارے پاس مہمان آتے ہیں جو اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں. کبھی کوئی شاعر، کبھی کوئی ادیب، کبھی کوئی گلوکار. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک کہانی کار، ایک ناول نگار. نام ہے حمید قیصر صاحب. حمید قیصر صاحب آپ آئے، تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. حمید قیصر صاحب کی اصل پہچان کہانی ہے. آپ کی پہلی کتاب سیڑھیوں والا آدمی 1996 میں آئی اور اس کے 2-3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. ایسے ہی ہے سر؟ سیڑھیوں والا پل جس پہ آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں سر. لیکن ہم بات کریں گے دوسری کتاب سے. اس کتاب کا نام ہے دوسرا خط. ہماری گفتگو کا آغاز اسی سے ہوگا. اس کا انتساب اردو افسانے کے ایک بہت بڑے نام کے ہے، جناب سعادت حسن منٹو کے نام. آپ نے منٹو صاحب کے نام اپنی کتاب کی، اس کی وجہ تسمیہ بتائیے، پھر ہم باقی بات کرتے ہیں. خالد بھائی بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کے کوئی آپ سے ملاقات کروں. اتنی اچھی گفتگو آپ نے ابتدا میں کی ہے. یہ دوسرا آخری خط جو ہے یہ منٹو صاحب کا جشن 100 سالہ 2011 میں ہو رہا تھا. جی 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 جی. اب میری کتاب کی اتفاق دیکھیں کہ کہانیاں اس وقت تک 11 ہوئی تھی. اچھا 11 کہانیاں ہو چکی. 11 کہانیاں تھیں. میں نے 12ویں کا انتظار نہیں کیا. میں نے اپنے روحانی استاد سعادت حسن منٹو کے نام کتاب کی اور کتاب چھاپ دی. اور پھر وہ سلسلہ جو ہے جشن 100 سالہ جو ہے وہ آغاز ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ بعد میں اس میں فلم بھی بنی. اور منٹو صاحب تو بڑے آدمی نا جی. دیکھیں اس سے بڑی کوئی بات ہوگی کہ وہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی زندہ ہیں. منٹو کا ایک اپنا مقام، ایک نام. آپ کی محبت، آپ کی عقیدت یا ان کی کہانیوں سے آپ زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیں نا، منٹو نے غیر ارادی طور پر ہمیں سکھایا ہے. آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے ادیب شاعر جو ہیں میرے نصاب میں رہے، 8ویں 9ویں اور 10ویں کے. میں نے وہاں سے کہانی لی. مگر جو منٹو دیکھیں نصاب میں شامل نہیں ہے. اس کے باوجود دیکھیں ایک زمانے کو انہوں نے اپنا گرویدہ بنایا ہے. تو بڑا آدمی ہے میں سمجھتا ہوں. تعدیب یہ ایک ادبی میگزین جو حمید قیصر صاحب نے برطانیہ میں شروع کیا. حمید صاحب یہ کتنا عرصہ چلتا رہا اور اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ تو یہ ہوئی کہ جی میری پہلی جو کتاب وہ آپ نے شروع میں دکھائی ہے، دوسرا آخری سیڑھیوں والا پل. سیڑھیوں والا پل کی تقریب لندن میں ہوئی. پہلی دفعہ میں گیا اور میں ظاہر اکیڈمی آف لیٹرز میں ملازمت تھی، تو 1.5 مہینے بعد میں واپس آ گیا. لیکن میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں نے لمبی چھٹی لے کے میں نے برطانیہ جانا ہے. وجہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ افسانہ نگار ذرا آوارہ گرد ہوتا ہے، گھومتا پھرتا ہے ادھر ادھر. تو میں نکل گیا. تو وہاں مجھے جا کے یہ احساس ہوا کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ اردو زبان جو ہے وہ مر جائے گی. میں نے کہا کہ نہیں، اردو زبان اس لیے نہیں مر سکتی کہ اردو زبان کا کینوس وسیع ہے، دامن وسیع ہے اور تنگ نظری نہیں ہے اس کے ہاں. کہ ہر پاکستانی زبان کا جو لفظ ہے وہ بھی اردو میں ہم دیکھتے ہیں سما گیا ہے، تو مر نہیں سکتی. لیکن پھر بھی خیال آیا وہاں انگریزی بولتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ کیوں نہ ایک 2 زبانوں کا میگزین نکالا جائے جس میں اردو کو نتھی کیا جائے انگریزی کے ساتھ، تاکہ لوگ اگر کہتے ہیں جی کہ مر جائے گی تو میں کہتا ہوں وہ نہیں مرے گی. تو میری یہ کوشش تھی، یہ آئیڈیا تھا، تو میں نے نکالا. آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کے کہ 2003 میں یہ میں نے نکالا. وہاں ایک خوش نصیبی سے جاوید اختر بیدی صاحب کے توسط سے ایک خاتون مل گئی. ان کا نام تھا ہیلن گڈوے. اچھا. ہیلن گڈوے برٹشر ہیں اور وہ فیض پہ کام کر رہی ہیں. اچھا، فیض احمد فیض. میں نے ان کو بڑا فیض صاحب کے حوالے سے چیزیں پہنچائیں، یہاں سے پاکستان سے منگوا کے، کچھ وہاں سے ڈھونڈ کے دیں. تو انہوں نے خوش نصیبی سے تعدیب کی جو ایڈیٹرشپ ہے وہ انہوں نے قبول کر لی. تو وہ جی ہم نے پھر اس کو مل کے نکالا اور اب تک 15 شمارے نکلے ہیں اور 2 ایوارڈ ملے وہاں سے تعدیب کو. ہاں، ایک تو بائلنگول میگزینز میں 5ویں نمبر پہ، اور ایک اب مجھے بھول گیا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرا ایوارڈ ملا، وہ 7ویں نمبر پہ آیا. اچھا، یہ بات ہو گئی یہاں تک. ہاں، تعلق آپ کا میاں والی کے علاقے کالاباغ سے.
کالا باغ کے بعد سرائکی ادب سے آپ کا واسطہ جی پتہ نہیں رہا یا نہیں رہا، لیکن ہم نے آپ کو اردو کے حوالے سے جانا اور پہچانا. جی. یہ سارا سلسلہ لکھنے لکھانے پڑھنے پڑھانے کا یہ کب سے شروع ہوا؟ یہ تو جو بچپن سے دیکھیں، میں کہانی سے میں آپ کو سٹارٹ لوں نا، کہ کہانی جو ہے وہ میری نانی اماں اور اماں جی جو ہے وہ سنایا کرتی تھیں. سنایا کرتی تھی؟ ہاں، بہت بچپن میں. اچھا جی. تو جب ہمارے گھر میں بجلی بھی نہیں تھی، اچھا. بڑے کوٹھے میں نانی اماں کے ساتھ انگیٹھی سلگا کے سب بیٹھ جاتے تھے. ہوں. مونگ پھلی چل رہی ہے، کوئی حلوہ پک رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، اور نانی اماں کو ہم نے جگا کے رکھنا اور ماورائی قسم کی طلسماتی کہانیاں سننا. اچھا، کیا خیال ہے کہ یہ جو مجھے بھی ایسا یاد ہے ہاں. کہ مائیں، پھر نانیاں، دادیاں، پھوپھیاں، مطلب یہ رشتے جو تھے ہمارے، یہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے. آج یہ دور ہے؟ نہیں، یہ بد نصیبی ہے اس دور کی کہ وہ جو ایک فیملی کا ایک یونٹ تھا نا، وہ ٹوٹ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ فیملیاں خالد بھائی جو نئے نئے جوڑے شادیاں کرتے ہیں نا، جی. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے. وہ یورپ کی طرح تھوڑی سی تنگ نظری کہہ لیں یا کچھ اور کہہ لیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نقصان میں رہتے ہیں. یہ ترقی نے ہمیں پستی کی طرف بھی لے کے گئی ہے. ہاں، یونٹ کو توڑ دیا ہے. ہماری جو رشتے تھے جو رشتوں کی تھی وہ توڑ دیا ہے. حالانکہ ہمارے بچوں کی جو تربیت ہے، تعلیم اور تربیت جو ساتھ ساتھ چلتی تھی، وہ نانی اماں دادی اماں تربیت کیا کرتی تھی بچوں کی. کیونکہ ہم تو روزی والے فرشتے ہو گئے نا، روزی کے پیچھے لگ گئے. خاتون کہیں کام کر رہی ہے، بندہ کسی جگہ کام کر رہا ہے، تو وہ یونٹ ٹوٹ گیا ہے، جس سے وہ اب بچے جو ہیں وہ آیا کے حوالے ہو گئے یا ڈے کیئر میں چلے گئے. تو وہ تربیت تو وہاں نہیں ہوتی نا. معاشرہ اس ڈکلائن ساری کا چیزیں شکار ہے، تضاد کا شکار ہوا ہے، اور جو رشتوں کا خلا بڑھ گیا ہے. ہاں، اس کو کم کیا جا سکتا ہے؟ کم اسی لیے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، رشتوں کا احترام ہونا چاہیے، جوائنٹ فیملی سسٹم کو جاری ہونا چاہیے. جوائنٹ فیملی کو آج کی نسل یا ہم سے کوئی تھوڑا سا بعد کی نسل جو ہے وہ پسند نہیں کر رہی. اس کے نقصان ہوا ہوگا یا نہیں صاحب؟ نقصان زیادہ ہے، اور وہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں لوگوں کے. اس لیے کہ وہ اگر بچے اگر پیدا ہوتے ہیں تو پھر میاں اور بیوی دونوں میں سے، والدین میں سے کسی ایک کو رہنا ہوتا ہے. اچھا حمید قیصر صاحب، آپ کی کہانیوں کا اصل موضوع کیا ہوتا ہے؟ زندگی. ہاں، زندگی. تو زندگی اور میرا نظریہ بھی ادب رائے زندگی ہے. اچھا، زندگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی سے ہر قدم سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تو سیکھا ہے. اور میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم، میرے استاد نے کہا تھا بیٹا طالب علم رہنا، اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو تمہیں لوگ معاف کر دیں گے. کبھی استاد بننے کی کوشش نہ کرنا. تو پہلی استادوں کہانی کا کب لکھی تھی؟ پہلی کہانی میں نے لکھی تھی اور وہ چھپی نہیں. اچھا، شائع نہیں، شائع ہونے کے علاوہ کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ڈائریوں میں، کاغذوں میں، لو سٹوری تھی، وہ چھپا کے رکھتے ہیں. لو سٹوری تھی، بہت ہی ذاتی کہانی تھی، وہ نہیں چھپ سکی. مگر میری پہلی جو کہانی چھپی وہ کیلے کا چھلکا. اچھا، یہ جو چھپا کے رکھ دی تھی، جو ذاتی کہانی تھی، وہ منظر عام پہ کیوں نہیں آئی؟ مطلب یہ کہ بہت ہی بچگانہ کہانی تھی. مگر یہ کہ اب چونکہ میچور ہو گیا ہوں، اللہ نے تھوڑا سا سوجھ بوجھ دے دی ہوئی ہے، تو اب وہ بہت ساری چیزیں میرے سامنے آتی ہیں، اپنی ہڈ بیتیاں بھی ہوتی ہیں، مگر وہ آپ کی کہانی کہہ کے پیش کر دی جاتی ہے. ہاں، تو کوئی پکڑ بھی نہیں آتا. سیڑھیوں والا پل، یہ وہ راولپنڈی میں جو پوڑیوں والا پل جسے کہا جاتا ہے، یہ اس سے کوئی وابستگی اس کی بنتی ہے؟ یہ وہی ہے. وہاں میں جاتا رہا ہوں، اس کہانی کو لکھنے کے لیے میں نے کئی چکر لگائے، اور وہاں جو بیٹھے ہوئے کیریکٹر ہیں میرے دوست بتاتے ہیں، میں اب کبھی نہیں گیا، بہت عرصہ ہو گیا. اچھا. کیونکہ وہ اس وقت تو پیدل کا زمانہ تھا نا. جی. تو پیدل تو پھر یہ کہ وہ کمیٹی چوک اتر کے وہ منٹو کی طرح ٹانگے میں بیٹھ جانا، اور پھر جا کے فوارہ چوک اترنا، وہاں سے پیدل مڈرا گاشت کرتے ہوئے، اور وہ پوڑیوں والا پل ادھر سے وہ پار جاتا ہے نا صدر کی طرف. تو یوں بس وہ اس کا مطالعہ کیا، اور وہ آئیڈیا تو تھا، بس وہ ہارٹ کرتا تھا. کہانیوں میں مشاہدہ زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، یا جگ بیتی زیادہ ہے؟ تینوں چاروں چیزیں. آپ نے تینوں جگہ سفر کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ زندگی جو ہے نا بہت بڑا، زندگی کا کینوس بہت وسیع ہے، تو وہ وسیع ہونے کی وجہ سے غیر ارادی طور پر بہت ساری چیزیں نا سامنے آ جاتی ہیں. آپ کالم بھی لکھتے ہیں؟ جی. اچھا،
اور آج کل ناول لکھ رہے ہیں. جی ہاں. مجھے یہ اندازہ ہے کہ وہ کالا باغ ڈیم پہ کہ کالا باغ کے حوالے سے وہ ناول ہے. ہاں کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا پسند کریں گے؟ جی. میں اور ڈیم تو ظاہر مشہور بہت ہو گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں کہوں گا آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ کالا باغ ڈیم جو ہے اس وقت دیکھیں پاکستان کو جو مسائل ہیں، جی اگر کالا باغ ڈیم ہوتا تو دیکھیے بجلی ہوتی نا، وافر ہوتی، ہم افغانستان کو بھی دیتے، اتنی ہوتی تو اس سے پانی کے مسائل ختم ہوتے، اور زرعی ملک ہے، زراعت ہماری کو جو افیکٹ ہو رہی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتی، اور یہ غربت اور کسی حد تک یہ دیکھیں آٹے کا بحران ہے کبھی بھی نہ ہوتا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کالا باغ ڈیم تو بننا چاہیے. اب میں آتا ہوں اصل آپ کے سوال کی طرف. ہاں وہ میرے ہمیں جب اب یہ ہو گیا نا، جب بھی کالا باغ آتا ہے ساتھ ڈیم جو ہے وہ بالکل نتی ہو گیا. اور مجھے امید ہے ضرور بنے گا انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا ہماری نئی نسل جو ہے سوجھ بوجھ رکھتی ہے اور ضرور بنے گا. اب میرے ناول کا نام جو ہے وہ ہے ایک تھی بستی کالا باغ. ایک تھی بستی کالا باغ. ٹھیک. میرے محسن جناب افتخار عارف نے نام رکھا تھا. سیڑھیوں والے پل کا نام بھی انہوں نے رکھا تھا. میری کہانیاں ہیں مگر انہوں نے انتخاب کیا، انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ رکھو. بڑی بات ہے، بہت بڑی. اور ایک تھی بستی کالا باغ بھی انہوں نے نام دیا. اور میں اس مٹی کا بیٹا ہوں. کالا باغ دریا کے کنارے واقع ہے اور میں اس کو الف لیلوی بستی کہتا ہوں. اچھا اس کی کیونکہ آپ کی کسی تحریر میں یہ میں نے پڑھا تھا جی کہ الف لیلوی بستی، وہ تھوڑا سی روشنی اس پہ بھی ڈالتے ہیں نا. جی ہاں. اصل میں کالا باغ جو ہے وہ بہت قدیم ایک قصبہ ہے، اور دیکھیں کہ اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور اس پر کچھ نہیں لکھا گیا. اس کی وجوہات وہاں کے نواب ہیں، کیونکہ نوابوں کا جو تسلط ہے اس کی وجہ سے عرصہ دراز تک وہ جو لوگ ہیں وہ ظلم و ستم کی چکی میں پستے رہے ہیں، اور ان کو ترقی نہیں کرنے دی گئی. تو ایسی کہانی ہیں جو انکہی ہیں، اچھا ان دیکھی ہیں. ایسے ایسے وہاں مسائل ہیں، ایسے ایسے کیریکٹر ہیں. تو میں چونکہ وہاں کا رہنے والا ہوں، میری پیدائش وہاں ہوئی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ مجھ پر قرض ہے. اس لیے میں نے کالا باغ کے تاریخی، سیاسی، سماجی اور ثقافتی بیک گراؤنڈ میں نے کہا کہ میں ناول لکھوں. ناول کو آپ جی ہاں میں لکھوں گا. کام اس پہ کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا یہ بتائیے گا، دوسرا یہ جو ہے دوسرا آخری خط، اس کی کہانیاں اور سیڑھیوں والے پل کی جو کہانیاں ہیں، ان دونوں کے درمیان کافی سارا وقت ہے، 15 سال کا. 15 سال کا وقت. دونوں کی کہانیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک تو دیکھیں میری جو بنیادی کہانی ہے نا سیڑھیوں والے پل کی، وہ روایتی کہانی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جو بیچ میں 15 سال 16 سال ہیں وہ 15 شمارے ہیں تادیب کے. اچھا 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 اچھا. وہ سمجھ لیں 15 کتابیں ہیں. آپ دیکھ لیجیے وہ جو آپ نے شمارہ دکھایا ہے 350 400 صفحوں کے 15 شمارے چھپے ہیں، اور بہت ضخیم ماشاءاللہ ان پہ تحقیقی کام بھی اوپن یونیورسٹی نے کروایا ہے، ایم فل لیول کا. تادیب پہ؟ جی ایم فل لیول کا مکمل ہو گیا ہوا ہے، اور وہ انشاءاللہ جلد سامنے آ جائے گا. اور اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے دوسرا آخری خط، وہ کہانیاں جو ہیں وہ منٹو صاحب کے سٹائل پہ ہیں. اچھا دوسرے اس میں. ٹھیک ہے. وہ افسانہ ہیں اور وہ روایتی ہیں. وہ ٹھیک ہو گیا، تجریدی اور روایتی ہیں. وہاں پہ آپ آ کے منٹو صاحب کے رنگ میں رنگے گئے. جی ہاں. وہ فطری، بالکل فطری. اور آپ دیکھیں کہ میں نے روایت، میں نے اس کو جو علامت ہے اور تجرید ہے اس کو اتنا اس حد تک برتا ہے کہ کہانی کی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ورنہ آج کل جو لوگ لکھ رہے ہیں جیسے 60s میں رشید امجد صاحب کا دور، احمد جاوید کا دور، اس میں جو کہانی لکھی گئی تھی ان میں یہی ان پہ اعتراض تھا ناقدین کا کہ وہ کمیونیکیشن نہیں ہوتی کہانی کی. ناظرین، حمید کیسر صاحب کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں. وقت کا اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہم اتنی خوبصورت گفتگو میں الجھ گئے، بلکہ محو ہو گئے. تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. اجازت دیجیے خالد مجید کو. ملاقات میں پھر ملتے ہیں کسی اور خوبصورت سی شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.